ہاں، موت سے کسی کی یاری نہیں ہے، کسی کی دوستی نہیں ہے۔ یہ سب کو آ پکڑتی ہے، سب کو سلا دیتی ہے۔ اس نے کسی سے دل نہیں لگایا، کسی کو اپنا نہیں بنایا۔ آج ہم دنیا کو یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں موت ہی نہیں آئے گی۔ میرے بھائیو، دعا کا موقع بھی نہیں ملے گا، ہاتھ اٹھانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ تڑپتے رہیں گے، پھڑکتے رہیں گے، سسکتے رہیں گے۔ سمندر ہمارے اندر آگ کا بھڑکتا رہے گا کہ کسی طرح ایک موقع ملے، ایک بار معافی مانگ لوں، ایک بار مجھے بس اجازت ہو جائے۔ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، پھر موقع نہیں ہوگا میرے بھائی۔ پھر کیا ہوگا؟ موت کا خوفناک پنجہ اس حال میں آ گیا کہ ہم اللہ سے دور ہوں، ہم اللہ کے نافرمان ہوں۔ ایسے حال میں موت کا پنجہ ہمیں پکڑا۔ بتاؤ، موت کے فرشتے نے ہمیں اس حال میں دبوچا کہ ہم اللہ سے دور ہوں، اللہ کے حکم سے دور ہوں، ہم نے معافی بھی نہ مانگی ہو، ہم نے زندگی ایسی گزار رہے ہوں، بس دن نکل رہا ہے، کام کر رہے ہیں، شام ہو رہی ہے، ہر بار روزانہ کا یہی روٹیشن بنا رکھا ہے۔ دن نکلتا ہے، ناشتہ ہوتا ہے، کاموں پر جاتے ہیں، پھر کھانے پینے کھاتے ہیں، پھر کاروبار کرتے ہیں، پھر شام کو ہار تھک کر گھر آتے ہیں، پھر کھانا پینا کھاتے ہیں، پھر بیوی بچوں میں کچھ گپ شپ کرتے ہیں یا کچھ ادھر ادھر تھوڑے ٹیلے ٹالے، یا وہ بھی ختم، پھر گھر میں سو گئے، پھر دن نکلا، پھر وہی کام، پھر شام ہوئی، پھر وہی کام، پھر دن نکلا، پھر وہی کام، پھر شام ہوئی، پھر وہی کام۔ ایسے ہی زندگی تمام ہوتی رہی، اور اسی حال میں موت کے پنجے نے پکڑا تو کیا کرو گے؟ بتاؤ کیا کرو گے؟ ہماری زندگی ایسی گزر گئی، نہ سجدہ کیا، نہ رب کو راضی کیا، نہ ذکر کیا، نہ عبادت کی، نہ دعا کی، نہ معافی مانگی۔ ایسی موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ سوچو تو صحیح۔ کیا دنیا کے سکون کافی ہو گئے؟ دنیا کی لذتیں بہت ہیں ہمارے لیے، اب ہمیں سکون کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں اطمینان کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں مال کی چاہت نہیں ہے۔ بتاؤ، دنیا کا آخری لمحہ ہماری زندگی کا دنیا میں آخری لمحہ جو ہوگا، اس میں بھی انسان کو مال کی چاہت ہوتی ہے، زندگی کی چاہت ہوتی ہے، بھوک ہوتی ہے، سارے کام ایسے ہوتے ہیں جیسے آج ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ہم اس کی دوڑ میں آخرت کی دوڑ کو نہ چھوڑیں، آخرت کو نہ بھلائیں، دنیا میں آخرت کے سودے نہ کریں۔ اللہ کی قسم، وہ انسان بڑا بے وقوف ہے جو دنیا سے اپنے ایمان کا سودا کر لے، دنیا سے راضی ہو جائے۔ ارے میرے بھائیو، سوچو تو سی، ہماری نمازیں بھی نہ ہیں، سجدے بھی نہ ہیں، دعا بھی نہ ہے، ذکر بھی نہ ہے، معافی بھی نہیں ہے، ہم نے گناہوں پر ندامت نہیں کی، معافی نہیں مانگی، کیا ہوگا ہمارا؟ سوچو تو صحیح، سوچو کیا بنے گا؟ میرے بھائیو، ہوشیار بنو، سمجھدار بنو، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کو راضی کرو اور اللہ کے ہو جاؤ۔ ایسے انسان بنو کہ کل ہم اللہ کے سامنے ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو، ہم اللہ کو دیکھ کر خوش ہوں، اللہ ہم سے راضی، ہم اللہ سے راضی ہوں۔ ایسے انسان بنو، ایسے کام کرو، فرما بردار بنو میرے بھائی، اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اپنے آپ کو جہنم کا حقدار نہ بناؤ۔ کہیں ایسا دن نہ آ جائے کہ ہماری کرتوت اتنی بری ہیں، ایسے ہمارے کام ہیں کہ اگر ہم اس حال میں کھڑے ہو گئے جیسے ہماری اب زندگی گزر رہی ہے، ہم نے نیک کام زندگی میں نہیں کیا، آخرت کی تیاری نہیں کی، آخرت کو بھلا کر بیٹھے ہیں۔ سوچے تو صحیح، ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ ہماری جیسی زندگی جو اب گزر رہی ہے، اگر ہم ایسی اللہ کے نافرمانی کرتے رہے اور اس حال میں موت آ گئی، اور میرے بھائی ہم نے اللہ سے معافی بھی نہیں مانگی، اللہ کو راضی بھی نہیں کیا، کل یہ کنڈیشن ہوگی ہمارے ساتھ کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ ہماری طرف دیکھنا پسند نہیں کر رہا، ہماری بری کرتوتوں کی وجہ سے، برے کاموں کی وجہ سے، بے حیائیوں کی وجہ سے، ہم نے اس کو ناراض کیا، اس نے ہماری طرف نہیں دیکھا۔ کون ہمارا مددگار ہوگا؟ کون پھر ہمارا ساتھ دے گا؟ بتاؤ۔ ایسی زندگی نہ گزارو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو۔ ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنے کا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی ماننا ہے، اللہ کو ماننا ہے۔ میرے بھائیو، دنیا کے دھوکے میں نہ آئیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، اچھے کام کریں، اچھی زندگی گزاریں، تاکہ اللہ بھی راضی ہو، اس بندے نے میرے بندوں سے محبت کی، میرے بندوں کے کام کرے، میرے بندوں سے محبت کرتا تھا، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، یہ میرے بندوں کو معاف کرتا تھا، میں نے بھی اسے معاف کیا۔ ایسی زندگی گزاریں کہ اللہ ایسے کہے
بلکہ ایسا نہ کہے کہ ظلم کرتا تھا، ظالم تھا، اب یہ دیکھے گا ظلم کیا ہوتا ہے۔ ایسی زندگی نہ گزارو میرے بھائیو، تھوڑا سوچو ذرا سوچو تو صحیح، ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔